دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم۔ جی، یہ پروگرام جو ہے اس میں میں اپنے جو بھی ہم خیال دوست ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اس خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے مقاصد جو ہیں ان میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں، کیسے آپ کو پتہ چلا؟ دیکھیں، ہمارا نشانہ جو ہے وہ خطا نہیں گیا، بالکل صحیح جگہ پر پہنچا۔ ایک شخص ہے جو پاکستان میں جو بھی سنجیدہ سیاسی شوز تھے ان میں بھانڈوں کو لے کے آیا۔ تو سیاسی شوز جو تھے، ٹاک شوز جو جہاں پر اپیرنٹلی مبینہ طور پر دانش کی باتیں ہونی تھیں، سیاست کی گتھیاں سلجھنی تھیں، وہاں پر اس نے مسخرے اور بھانڈ اکٹھے کر لیے۔ تو وہ گویا بھانڈ گر ہے یا بھانڈ گر ہے، یعنی باقاعدہ بھنڈوں کو بناتا ہے، تو مہا بھنڈ ہوا۔ تو وہ لیکن اپنے آپ کو بڑی سپر سٹار سمجھتا ہے، میں بڑی چیز ہوں، میں نے کوئی یعنی ہمیں تانے دے رہا تھا کہ ان کے سبسکرائبرز تھوڑے ہیں جی۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو ساتھ ہی سبسکرائبر لے کے آیا تھا، لیکن ظاہر ہے ہم تو بنائیں گے۔ تو بہرحال الحمدللہ آپ دوستوں کی مہربانی سے جو ہے وہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ بڑھ جائیں گے، اس بھانڈ سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو اس نے 4 اپریل کے ایک پروگرام میں آپ تو سمجھ ہی تو گئے ہوں گے، ہیں جی، سمجھ گئے ہوں گے نا کہ وہ بھانڈ کون ہے۔ تو بہرحال اس بھانڈ نے اس 4 اپریل کے پروگرام میں اپنے بھانڈوں کے گروہ میں بیٹھ کے ہمارا مذاق اڑایا کہ شاید اس کے بقول گڈ لکنگ نہیں ہیں ہم۔ حالانکہ دیکھیں ہماری یعنی شادی وغیرہ ہو چکی ہے، ہمیں تو کوئی خواہش نہیں ہے، پھر بھی شاید وہ کنسیڈر کر رہا ہوں اس والے سے جی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ جو کچھ بنایا ہے ہم اس پر مطمئن ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر انہیں تکلیف ہوئی ہے کہ میں درود و سلام کیوں پڑھتا ہوں، یعنی اگر پروگرام شروع کرنے سے پہلے کوئی گانا یا اس کا میوزک تھوڑا بہت چلا دیں، کوئی ڈھول شول کوئی باجا ہو جائے تو پھر لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، لیکن حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی اور درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو تو بعض لوگوں کو کچھ تذبذب سا، کچھ تحفظات سے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں دوستوں نے کمنٹس میں بھی لکھا کہ آپ لگتے ہیں کہ جیسے جمعہ کا خطبہ ڈیلیور کرنے لگے، یعنی آپ ڈائریکٹ بات کیا کریں، یہ کیا اس قسم کا۔ حالانکہ اس میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، میرا خیال ہے 5-6 سیکنڈ لگتے ہیں یہ بات کہنے میں جو میں کہتا ہوں۔ اور یہ عام طور پر مسلمانوں کا کلچر رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی محفل شروع کرتے تھے تو اس میں اللہ اور رسول کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود مختصر ترین الفاظ میں اگر بھیج دیں تو یہ گویا ایک محسوس ہوگا کہ اہل ایمان کی مجلس۔ تو عام طور پر جب کوئی عالم دین، کوئی مولوی کسی بات پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے تو اس قسم کے بھانڈ جو ہیں اب ظاہر ہے اس سے گپ شپ میں ایسے لوگوں کا ذکر، کیونکہ یہ اسپیشل پروگرام ہی اس لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے آج کر رہا ہوں، تو وہ ان پر الزام لگاتے ہیں، دیکھیں جی یہ مولوی فتویٰ باز ہوتے ہیں جی۔ حالانکہ ایک جو مفتی ہے اس کا کام ہی فتویٰ دینا ہے۔ جیسے ڈاکٹر پر آپ الزام لگائیں، دیکھیں جی یہ مریضوں کو دیکھتا ہے، نسخے لکھ کے دیتا ہے جی۔ لہذا وہ خود فتویٰ ہمارے متعلق دے رہے تھے، لیکن جب اگر کوئی اہل علم، کوئی علماء میں سے فتویٰ دے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یعنی یہ وہ مجرا گروپ ٹائپ لوگ ہیں نا، دین بیزار قسم کے۔ تو بہرحال ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے قوالوں میں وہ ایک بڑے نمایاں قوال ہیں، تو ان کی جب چیخیں میں نے سنی ہے نا، وہ اس پروگرام میں 4 اپریل کے پروگرام میں اس بھانڈ گھر کی، اور بھانڈوں کے درمیان بیٹھ کر وین کر رہا تھا باقاعدہ، اور بھانڈ اس پر واہ واہ بھی کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ تو بہرحال آپ دوستوں کی مہربانی سے، دعاؤں سے نشانہ بالکل سیٹ لگا ہے جی۔ تو اس والے سے میں سب دوستوں کو جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کامیاب رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اگر ہمارے پروگرام پسند کریں تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں، اور ان بھانڈوں سے خبردار رہیں۔ خدا حافظ۔